یہ مذہب کو جب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے طور کے پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کون سا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی مادری زبان گریک تھی، یونانی بولا کرتے تھے، اور جو لکھی گئی کتابیں وہ سب گریک لوگوں نے لکھی ہیں. جو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابیں ان سب کا تعلق یونان سے تھا. پہلا چرچ بھی یونان میں قائم ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سب بھی وہ سب بھی کرسچنس تھے. جب رومن امپائر نے وہ کیا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے ایران کی تک کی سرحدوں تک آپ کی وہ آ گئی عیسائیت اور یہودیت. خود مصر میں اسکندریہ وغیرہ جو علاقے تھے، 2 اسکول سمجھے جاتے تھے، ایک ایتھنس کا اسکول فلاسفی کا اور تھیولوجی کا، دوسرا جو تھا وہ یہاں کا سمجھا جاتا تھا، اسکندریہ کا، ٹھیک ہے. اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں علم الکلام اور پہ کتابیں لکھی گئیں، اور کیا کیا ہوا کہ وہ سب انہیریٹ کیا مسلمانوں نے، اس کے ترجمے کیے، وہ سب کیا. تو جب حکومتیں، جب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کوئی بھی مذہب بن جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ جو ہیں وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو بنا دیتے ہیں اپنے مذاہب کو، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب ایک مذہب ایزرٹ کرتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ اور ہمارا ریلیجن جو ہے وہ بیسٹ ہے اور ہماری نیشن جو ہے، ہماری کمیونٹی دی بیسٹ ہے، تو دوسرے ریلیجن والے بھی یہی مانتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن دی بیسٹ ہے اور وی آر دا بیسٹ. تو 2 بیسٹ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، پولیٹیکلی جمع نہیں ہو سکتے. اور جہاں اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اٹ از ہسٹری، کہ وہاں سوائے بلڈ شیڈ کے کچھ نہیں ہوا ہے. وہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانے کے لیے دوسری کمیونٹیز کو کاٹا ہے، مارا ہے. تو مذہب کی، ریاست کی مذہبی بنیاد کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جو فیکشنز آف دا سوسائٹی ان کے درمیان، کوئی ان میں اس قسم کی ہارمنی پیدا ہو جائے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ہول ہارٹیڈلی سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی آپ کے جو مسلک ہے، آپ کا مذہب ہے، اس کو پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی اس کو قبول کر لے، یہ ہیومن نیچر کے برخلاف ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جب ایک کمیونٹی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی کچھ ایزرٹ کرتی ہے، پولیٹیکلی جب ایزرٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے وہ بھی مانگتی ہے. اس دور میں جب کہ قومی ریاست کا تصور ہے تو وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی مانگتی ہے اور اپنے لیگل رائٹس بھی مانگتی ہے، اور یہی بنیاد بنتی ہے ٹسل کی. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی لیگل ٹرم کی طرف ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں دے آر مینورٹیز. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ وہ دے آر ناٹ ایکول سٹیزنز آف یور کنٹری، وہ آپ کے برابر کے شہری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، مان لیا، ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن واٹ اباؤٹ ادر کنٹریز، کہ اگر وہاں وہ مسلمانوں کو مینورٹی قرار دے دیں جو کہ ہیں، ہمارے وہاں باقاعدہ یہ سبجیکٹ ہے فقہ الاقلیات کا کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ فقہ کے کس حصے پہ اور کس طرح سے عمل کریں گے، کیونکہ ان کو مجبوریاں لاحق ہیں، کس طرح سے نہیں کریں گے. آپ کی جو ٹرم ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پولیٹیکلی یہاں کیتھولکس کی، ہندوؤں کی، پروٹیسٹنٹس کی، یہودیوں کی، ان کی اکثریت ہے، اور مسلمز آر ان مینورٹی. دے آر سیکنڈ گریڈ سٹیزن. دے ڈونٹ ہیو ایکول رائٹس ایز آور مین کمیونٹی انجوائز. ان کو وہ حقوق حاصل ہی نہیں ہوں گے. کیسا فیل کریں گے آپ؟
کیسا فیل کریں گے، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی کیا پھر وہ بنے گی، ان کی معاشی، سیاسی اور سماجی ہر قسم کا اسٹیٹس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ کبھی ان چیزوں پہ کے اوپر بھی غور کیا کیجیے کہ یہ الفاظ سے بولنے کے حد تک نہیں ہوتے، ان کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں بلاسفیمی کو دیکھیے، آپ کے وہاں بلاسفیمی یہ ہے جو ہم ایک عام اس کی بات کر رہے ہیں، شرن کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ کہ ہم پڑھاتے ہیں بلاسفیمی لاء کو۔ ہمارے وہاں بلاسفیمی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، غیر مسلم نے لکھا مسلمانوں کے پیغمبر محمد اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا، تو ظاہر ہے وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اس نے بلاسفیمی کی جناب، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا، ٹھیک ہے، بلاسفیمی کی ہے، اور یہ جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے۔ یہاں مدرسے کے فارغ التحصیل کتنے حضرات ہیں؟ آپ سب ماشاءاللہ مدرسے کے فارغ التحصیل۔ اب ہمارا آپ سے سوال ہے، کسی ایک حدیث میں قرآن کی آیت تو ظاہر ہے ہی نہیں ہے، کسی ایک حدیث میں یا کسی فقہ کی کسی کتاب میں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے حدیث و شرعی مسئلے کی بات کر رہے تھے، اس لیے ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ آیا ہے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یا لکھنا واجب ہے؟ ہاں بھی کہیں آئے مولانا صاحب؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ رہا تھا اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، پڑھا، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھا، لیکن انہوں نے کیا واجب قرار دیا کہ آپ اس کو بلند آواز سے اس کو پڑھیں، ہر شخص بلند آواز سے اس کو پڑھیں؟ فرض کی ہم کہتے ہیں حضرت محمد اور دل میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے فریضہ ادا کیے یا نہیں کیا؟ یہاں تک علماء نے نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 مرتبہ درود بھیج دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں جیسے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کہنا واجب ہے اور اس کے بعد بار بار کہنا مستحب، مسلمان کے لیے نا، وہ بھی مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا لکھنے کا کیا حکم ہے؟ لکھنا تو کہیں آیا ہی نہیں ہے کہ واجب ہے، آپ لکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر زبان سے پڑھ دیتے ہیں تو بھی کافی ہے۔ ہمارے وہاں آپ درس نظامی کے فارغ ہیں، پتہ نہیں وہ کتابیں آپ لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، ہمارے بچپن میں جب ہم لوگ پڑھتے تو پڑھائی جاتی تھی، جناب کتاب شروع ہوئی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ اب یہ بحث ہے باقاعدہ حاشیے پر کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی کہ ہر کام جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وہ کرنا چاہیے، اور جس نے وہ نہیں کیا، پڑھی یا لکھی، تو وہ کام ابتر رہے گا، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیا، 2-2.5 صفحے اس پہ لکھ ڈالیں پہلے اس بحث پہ، اس کے بعد اس پہ لکھا کہ اتنے بڑے عالم تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا ہو پڑھنے سے پہلے، لکھنا تو واجب نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اس کو بلاسفیمی بنا دیا۔ ہمارے علماء یہ کرتے رہے اور انہوں نے اس کو فقہی کتابوں میں بھی لکھ دیا، احادیث کے شروع میں بھی لکھ دیا، سب کر دیا۔ مسلمان کے لیے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے درود، مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ ہم کہ جناب یہ تو بلاسفیمی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص انڈیا میں، فرانس میں، امریکہ میں، بیلجیم میں، ادھر ادھر کہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریر کر رہا ہے اور وہ ادب سے نام نہیں لے رہا، ان کا تو عقیدہ نہیں ہے۔ یہ یہاں
عقیدے والا، مثلا ہم ہی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کا نام لیتے ہیں اپنے دل میں ان پہ درود بھیج لیتے ہیں. کہیں گے عجیب آدمی عالم ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور حضور کا نام لیتا ہے تو صلوات بھی نہیں پڑھتا. ہم پہ اللہ نے واجب نہیں کی، اس کے رسول نے واجب نہیں کیے کہ ہم باقاعدہ اظہار کر کے ہم درود بھیجیں، اس نے واجب ہی نہیں کیا. ہم اس کو بلیسفیمی میں اور بے احترامی میں لے جاتے ہیں. اور گائے جس کو ہندو ماتا کہتے ہیں، خدا کی طرح سے اس کو پوچھتے ہیں، ان کی ہم روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گردنیں کاٹتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. اب وہ کہیں گے یہ بلیسفیمی ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بلیسفیمی کیا ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے؟ یعنی جو آپ کے مذہب میں بلیسفیمی نہیں ہے وہ تو قابل احترام ہے، اور جو بلیسفیمی ہے اس کے اوپر سزا بھی آپ دے دیں بغیر مقدمہ چلائے، اور جو ان کے مذہب میں بلیسفیمی ہے اس کے اوپر آپ اعتراض کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی متقاضی ہیں. تو جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو جب ہم ریاست کی آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں، کوئی بھی مذہب، اور ریاست کی اس کی بنیاد بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے تاریخ میں، طول تاریخ میں کہیں بھی